سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی موقع پر ARYQTV بہت خوبصورت پروگرامز پیش کر رہا ہے، اسی میں یہ پوڈ کاسٹ شامل ہے جو اس عنوان کے ساتھ ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ تو جناب اس پوڈ کاسٹ میں ہم ان مقتدر شخصیات کو زحمت کلام دیتے ہیں، بلاتے ہیں، مدعو کرتے ہیں کہ جنہیں آپ سنتے ہیں، قرآن کریم کی دروس کے حوالے سے سنتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کے حوالے سے سنتے ہیں، اور جناب اصلاح احوال کے حوالے سے بے شمار ایسے پروگرامز ہیں جن میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ عہد حاضر میں میں یہ بات پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں، ظاہر ہے میرا جو جتنا عرصہ ہے اس میں، جن علماء نے اپنی علمیت سے، اپنے اظہار سے، اپنی خطابت سے، اپنے دروس سے مجھے متاثر کیا، ان میں سے آج ایک شخصیت موجود ہے جنہیں اللہ نے بڑے اکابر اساتذہ کی صحبت عطا فرمائی، ان کی خدمت میں رہے، ان سے سیکھتے رہے، اور آج انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جس ادارے میں جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، بڑی عزت و توقیر ملتی ہے، اور بڑے طبقے میں ماشاءاللہ انہیں سنا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے۔ میری مراد علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے ہے۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن عید میلاد النبی بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم یہاں اس خوبصورت پروگرام میں موجود ہیں، اور آپ نے مدعو کیا اس پر بھی میں شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، ایک معصومیت ہے آپ کے چہرے پر، ہم یہ چاہیں گے علامہ حافظ اویس احمد صاحب کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کہاں پیدائش ہوئی اور ابتدائی زندگی کا احوال کچھ ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ پیدائش میری شہر کراچی کی ہے، اچھا، اور البتہ تعلق جو ہے وہ آباء و اجداد کا آزاد کشمیر سے ہے، اور آزاد کشمیر میں خواجہ فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں، اور فیملی ہماری خواجہ کہلاتی ہے، اور آزاد کشمیر میں عباس پور کا شہر ہے، اور اس کے جو 7 کے گاؤں ہیں، دریک، نکر، شادرمن، یہاں ہماری فیملیز رہتی ہیں۔ اچھا، اور ان دیہاتوں سے اور ان گاؤں سے ہمارا تعلق ہے، اور بلند و بالا پہاڑ اور خوبصورت وادیاں اور چشموں کا وہ شہر۔ آپ کے لہجے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کتنی خوبصورت جگہ سے آپ کا تعلق ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے جو دادا ہیں وہ ملٹری میں تھے، اچھا، ہاں، اور وہ جو ہے یہاں شفٹ ہوئے کراچی میں، اچھا، تو اور پھر جو ہے ہماری فیملی یہیں پر شفٹ ہو گئی، والد صاحب بھی یہاں، تو پھر یہاں 1986 میں۔ علم دین کی طرف پورے گھرانے کا رجحان تھا یا آپ کا آنا اس طرف ہوا؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ دین کی طرف جو اصل رجحان تھا وہ دادا کا بھی تھا، دادی کا بھی تھا، والد کا بھی تھا، اور والدہ کا بھی تھا۔ اس وقت تو ظاہر ہے کہ میں نے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 9 سال کی عمر میں تو میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ اللہ، 9 سال کی عمر 9 سال کی عمر میں کتنے حافظ، عرصے میں کیا قرآن حفظ، یہ بھی ہم جاننا چاہیں۔ تقریباً 3 سال لگے مجھے۔ 9 سال کی عمر، 9 سال کی عمر کم میں، عمر ہوتی ہے ہاں، کھیلنے کودنے کی، جی کہ جس میں سمجھ ہی نہیں ہوتی بندہ کرنا کیا اس کو۔ جی، تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ دادا دادی کی ریاضتیں تھیں، وہ تہجد میں اٹھتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ ہمارا پوتا حافظ بن جائے، اور پھر نماز کے لیے اٹھانا، اور پھر مدرسے بھیجنا، اور بچوں کا جس طرح مدرسے سے ہر بچہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، بہانے کرتا ہے، تو بہلانا، توجہ دلانا، اور کہتے تھے کہ پڑھو گئی تو جان چھوٹے گی، اس کے علاوہ جان جڑے گی۔ تو انہوں نے ایک حوصلہ دیا، دعائیں دی۔ میں سمجھتا ہوں دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں تھا، تو ان کی دعاؤں کے سہارے الحمدللہ یہ حفظ قرآن کی بہت کم عمری میں سعادت حاصل۔ دیگر بھائی بھی علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، کیا ان کے بھی بارے میں چاہتا ہوں؟ الحمدللہ ہم 5 بہن بھائی ہیں، ماشاءاللہ، اور 5 بہن بھائی الحمدللہ عالم دین ہیں، یعنی درس نظامی سے فراغت حاصل ہے۔ بڑے بھائی علامہ ادریس احمد نقشبندی مشہور عالم دین ہیں، وہ ان کے ساتھ پروگرام کیا۔ جی حافظ قرآن بھی ہیں،
عالم بھی ہیں، چھوٹے بھائی علامہ الیاس صاحب وہ بھی عالم دین ہیں، 2 بہنیں ہیں وہ بھی عالمہ ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو والد صاحب کا اصل جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کو دین کے لیے وقف کرنا، واہ واہ واہ، تو اس کے لیے پھر انہوں نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ہم پہ کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا، پڑھنا ہے ہم سے آپ کوئی نے، تقاضے نہیں آپ کیے، نے ہم پڑھنا سے ہے کچھ مانگا نہیں، کوئی پریشر نہیں، بولا بس تم پڑھو اور خود کچھ بن جاؤ، کیا بات ہے، بس مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اس آزادی میں جو ہے ہم نے حفظ کیا، پھر اچھا، الحمدللہ اکیڈمک کوالیفیکیشن کی طرف، عصری تعلیم کی طرف آئے تو اس میں کیا صورتحال رہی؟ جی بی اے تک میں نے تعلیم حاصل کی، ماشاءاللہ، اور جو ہے وہ اب تیاری کر رہے ہیں آگے بھی ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ہاں، ابتدائی تعلیم کا آپ نے بتایا، پھر درس نظامی کا سلسلہ جو ہوا وہ کس عرصے میں اور اس کا کیا حفظ ہے؟ قرآن کے بعد جو ہے وہ ہمارا خود ایک شوق تھا کہ کسی بڑے مدرسے میں جانا ہے، پڑھنا ہے، عالم دین بننا ہے۔ تو مولانا شعیب قادری صاحب، ان کا ہماری فیملی سے بھی تعلق ہے، شہر کراچی میں ان کا جو ہے یہاں پر یعنی وہ موجود تھے، تو پھر ان کے ساتھ ہم دارالعلوم نعیمیہ گئے، اچھا، نہیں میں وہ ہمیں لے کر گئے دارالعلوم نعیمیہ پکڑ کے، وہاں بزرگ عالم دین علامہ جمیل احمد نعیمی، جمیل ہے، مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب، جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یقیناً آپ ان کی شفقتوں سے واقف جی ہوں بالکل گے، بالکل، ان کے بارگاہ میں ہمیں پہنچا دیا، واہ واہ واہ، وہاں جو ہے وہ داخلہ ہوا، اور پھر ہم بھائی وہاں ابھی حفظ قرآن میں انہوں نے داخلہ لیا، اور میں علامہ نے ادریس درس، جی انہوں نے اس وقت انہوں نے لیٹ شروع کیا، وہ بھی نعیمیہ سے ہی فراغت ہوئی؟ ہاں ان کی بھی، انہوں نے نعیمیہ میں جو ہے وہ حفظ سے آغاز کیا، اور میں نے درس نظامی سے آغاز کیا۔ اچھا اچھا، تو درس نظامی کی 8 سال آپ نعیمیہ میں؟ جی تقریباً 7 سال یہاں پر رہے، کچھ فیز پھر تعلیم کا جامعہ ندرۃ العلوم میں رہا، وہ ایک شوق کی بنا پر میں وہاں کے اساتذہ کے پاس بھی گیا، اور وہاں جیسے دارالعلوم نعیمیہ میں ہم نے کچھ سال پڑھا تھا، تو جامعہ ندرۃ العلوم میں بھی جو ہے وہ کچھ کتابیں کچھ سال جا کے وہاں پہ بھی۔ آپ نے دادا کا ذکر کیا، دادی کا ذکر کیا، والدین کا ذکر کیا۔ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی طالب علم کو جو ہے پروان چڑھانے میں، ایک بہت بڑا انسان بنانے میں بڑی معاونت کرتے ہیں اور بڑی شفقت شامل ہوتی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی شیخ الحدیث و تفسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا کام ہے ان کا، تبیان القرآن، ماشاءاللہ کیا کہنے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے ان کی قبر پر۔ ان کا آپ کو بڑا ساتھ میسر آیا، یہ بڑی نعمت ہے، بڑے سادہ لو آدمی، اور ایسے صوفی منش آدمی، ایک گوشہ نشین ایسے بزرگ کی جنہوں نے صرف کام کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور جس انداز میں مفتی اعظم پاکستان حضور قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جس طرح ان کو ان کے پروٹوکول کے لحاظ سے جگہ دی، میں چاہوں گا ان کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ دارالعلوم نعیمیہ میں جب ہم گئے ہیں تو صرف ہم نے علامہ سید نذیر حسین شاہ صاحب سے پڑھی، علامہ علی عمران صدیقی صاحب سے نحو پڑھی، اور حدیث کی کتابیں ہم نے علامہ احمد علی سعیدی صاحب سے پڑھی جو شیخ الحدیث ہیں اب وہاں پر، اور پھر یہ سعادت بھی ہمیں رہی کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی شرف تلمذ رہا، تفسیر جلالین ہم نے ان سے پڑھی، اور پھر جو آپ نے ذکر کیا کہ شیخ الحدیث استاد الاساتذہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ سے وہاں تعلق بنا، اور وہ بچوں پر بہت شفقت کرتے تھے، وہ بچوں میں یہ دیکھتے تھے کہ جو پڑھنے کی طرف مائل ہے یا اس کی کوئی ایک نمایاں پوزیشن ہے مدرسے کے اندر، تو اس پر خاص توجہ دیتے تھے۔ اچھا، تو کچھ میرا آپ پر جو نظر شفقت پڑی اس کا کچھ احوال بتائیے۔ نظر شفقت کی جو بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ کچھ کلاس میں فرسٹ آنا، میرا دارالعلوم نعیمیہ میں ہمیشہ کلاس میں الحمدللہ فرسٹ آتا تھا، تو ان کی نظر پڑی، پھر ان سے جا کے مسائل پوچھتا رہتا تھا، چیزیں پوچھتا رہتا تھا، تو انہوں نے شوق محسوس کیا، تو پھر وہ چونکہ انہوں نے ایک تجرد کی زندگی، جیسے آپ نے کہا کہ دین کے لیے ہی وہ وقف ہوئے، تو مجھے پھر ان کی ذاتی خدمت کا موقع ملنا جو ہے نا وہ شروع ہوا کہ بھئی کھانا گرم کر دیں، یہ کام کر دیں، یہ کام، تو وہ میرے لیے ایک بڑی سعادت تھی، بہت بڑی سعادت۔ تو میں نے جو ہے نا وہ کام، تو اس کے ساتھ پھر انہوں نے شوق دیکھا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے پاس سوائے اپنی تحریرات کے اور کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا، اللہ اکبر، نہ وہ کئی نکاح پڑھانے جاتے تھے بعد کی جو آخری زندگی ہے اس میں، نہ وہ کسی مجلس میں جانا سوشل ایکٹیویٹی نہیں دی حضرت کی، کوئی سوشل ایکٹیویٹی نہیں، صرف لیکن کتاب سے اس کے باوجود یہ میری سعادت ہے کہ انہوں نے جو ہے میرا شوق دیکھتے ہوئے
کچھ کتابیں مجھے ذاتی طور پہ پڑھائیں. اچھا. یعنی مختصر المعانی انہوں نے مجھے خود بلا کے کہا کہ تم یہ مجھ سے پڑھ لو. مختصر المعانی بلاغت فصاحت بلاغت کی کتاب ہے, وہ میں نے ان سے پڑھی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ قرآن کی ترکیب بھی مجھ سے پڑھ لو. تو وہ الف لام میم سے میں جو ہے نا قرآن کریم کی ترکیب سورہ فاتحہ سے انہوں نے شروع کرائی, اور یہ ان کا ایک مجھ پر خاص کرم. قرآن کو اس طرح انہوں نے آپ کو تقریباً ایک پارہ. ایک پارا ہاں, تو یہ اس میں انہوں نے ایک صلاحیت پیدا کر دی کہ آپ آگے اس کو کنٹینیو کر سکتے اور پھر جہاں جہاں بھی وہ میرے لیے مواقع تلاش کرتے تھے, کہیں پر خطاب کے لیے جانا ہے, کہیں تقریر کے لیے جانا ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دبئی تشریف لے جاتے, کہیں تشریف لے جاتے, تو آپ کہتے بھئی ان کی جگہ آپ جا کے تقریر کریں, جمعہ پڑھائیں, ان کی جگہ آپ عید پڑھائیں, ان کی جگہ خطاب کریں. یعنی مجھے وہ کتنی بڑی بات ہے مجھ پر بہت طالب علم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے, جی آگے بڑھانے کے لیے. مسجد الماس عزیز آباد میں جب تراویح کے لیے ان کی کمیٹی آئی تو مختلف لوگوں کو انہوں نے دیکھا, تو علامہ صاحب نے مجھے بلایا, بولا بھئی یہ ہے میرا بیٹا ہے, اس کو جو ہے نا وہ آپ اس کا امتحان لو, اس کا ٹیسٹ لو. کیا بات. اچانک ہی مجھ پہ تو بم گرا. میں چھوٹا بچہ تھا, مسجد تھی, بڑا سرپرائز. لیکن وہ ان کی محبت تھی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو, اور انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا علامہ صاحب کی وجہ سے. تو میں نے کئی سال وہاں نماز تراویح پڑھائی, پھر وہاں پر امامت بھی رہی, تدریس کا سلسلہ بھی رہا. تو انہوں نے مجھے دعائیں بھی دیں اور مجھ پر تربیت, انہوں نے تربیت بھی کی, اور بہت انہوں نے جو ہے نا جو کچھ ہے میرے پاس وہ علامہ صاحب کا ہی ہے, انہی کا فیض ہے. تو زمانہ طالب علمی میں, طالب علم تو انسان ساری زندگی رہتا ہے, شرارتیں, اور ظاہر ہے مدرسے کا ایک ماحول ہوتا ہے, کیونکہ پڑھنے کے بعد جب طلبہ فری ہوتے ہیں تو پھر وہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, فٹ بال بھی کھیلتے ہیں, اور ظاہر اساتذہ کا یہ ہوتا ہے, اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنے جسمانی اس کے لیے بھی, آپ نشو نما کے لیے بھی کچھ. تو اس میں کیا ایکٹیویٹیز رہی ہے آپ کی؟ شرارتیں تو بچپن سے ہی, مدرسے میں آنے سے پہلے بھی, مدرسے میں آنے کے بعد سے شرارتی ہیں. ہاں, تو مطلب یہ سلسلہ تو, طبیعت بھی میری زعفرانی ہے, بجے کہیں بیٹھے رہنا ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے نہیں, اور حاضر جوابی بھی اللہ پاک نے کچھ تھوڑی بہت عطا کی ہے. آپ نہیں اچھی خاصی ہے. محفل کے اندر جو ہے کہیں پر بھی جو ہے بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ یہ تو ایک مزاج یہی ہے, ہنسی خوشی کا مزاج ہے, شرارتوں کا ہی مزاج ہے, اس کا اپنا ایک زندگی کے اندر زندگی کا مزہ ہے اس میں, یہ تو تا حیات رہنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو طلباء جس طرح پڑھ رہے ہیں, اور بڑی معذرت کے ساتھ میں ان لوگوں کو بھی ایڈریس کروں گا یہاں پہ, کہ جو چند سال پڑھنے کے بعد ایک دم سے سوشل میڈیا پر آ کر فتاویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں, دینی مسائل پر بات کرنی شروع کر دیتے ہیں, کیا یہ محتاط روش ہے, یا اس کے لیے باقاعدہ ایک تربیتی مرحلے سے گزرنا چاہیے جیسا کہ آپ گزرے اور اساتذہ کی صحبت آپ کو ملی؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی جو آ کے آج سوشل میڈیا پہ بول رہے ہیں نا, میں اپنے لیے بھی خطرہ محسوس کرتا ہوں. اچھا, یہ بڑا ایک حساس کام ہے. بالکل. اور اس وقت کہ جب آپ دین کی ترجمانی کر رہے ہوں, آپ قرآن کا نام لے رہے ہوں, حدیث کا نام لے رہے ہوں, اسلاف کا نام لے رہے ہوں, اس وقت جو آپ بات کریں گے وہ بہت مشکل بات ہے. تو آپ بہت کم پڑھ لکھ کر یا بہت کم تجربے کے ساتھ آپ ایک مائک لے کے بیٹھ گئے تو آپ جو ہے نا وہ ایک بم کی صورت ہیں, آپ نقصان دین کو پہنچائیں گے, شترے بے مہار ہو جائے گا. تو طلباء سے, نئے آنے والوں سے جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے فقہ کے ساتھ, منطق کے ساتھ, فلسفے کے ساتھ, جدید تعلیم کے ساتھ جو ہماری بیس ہے وہ قرآن اور حدیث ہے, بے شک اس پر خصوصی توجہ دیں. قرآن کا ترجمہ پورا پڑھیں, قرآن کی تفسیر کو اچھی طرح دیکھیں, احادیث کو اچھی طرح پڑھیں, اس کے ذخیرہ احادیث میں غوطہ زن ہو, اور اس میں ایک ٹائم لگائیں. پھر اس کے بعد تاکہ آپ کو آسانی ہو کوئی بھی چیز جب آپ بیان کر رہے ہیں. آپ کی عائلی زندگی پر آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ شادی ایک ہی ہوگی آپ کی؟ جی الحمدللہ. اچھا, تو ماشاءاللہ کب ہوئی اور کتنے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو؟ 2010 میں میری شادی ہوئی. جو میرے چچا ہیں وہ الحمدللہ میرے سسر ہیں, چچا کی بیٹی تھیں, اور 15 سال ہو گئے شادی کو. 3 میرے بچے ہیں ماشاءاللہ, اور اہل بیت سے محبت کی نسبت سے ان کے نام میں نے رکھے حسن, حسین اور زینب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حسن جو ہے وہ حافظ قرآن ہو گئے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ الحمدللہ, اور حسین جو ہیں وہ انہوں نے تقریباً 15 پارے حفظ کیے ہیں. اچھا, بچوں کے ساتھ کھیل کود بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, کرکٹ کھیلنا یا فٹ بال کھیلنا, یہ بھی سب ہوتا ہے؟
اب تو مطلب سوشل میڈیا بھی بچوں کی تربیت کر رہا ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کو ٹائم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے تو وہ جو ہے خود ہی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ وہ خود کھیل لیتے ہیں، پھر وہ جب آپ پہنچ جائیں تو وہ پھر آپ کو مصروف کر دیتے ہیں۔ تو اصل بس بات یہ ہے بڑے کہ صاحبزادے حافظ قرآن ہے، سوری بات کٹ گئی تھی، وہاں سے کنٹینیو کریں۔ ہاں تو وہ حافظ قرآن ہیں اور جو ہے وہ اسکول میں بھی اب تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تینوں بچے اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ بس بچوں کا یہ ہے کہ اس دور میں تربیت کرنا، ان کی نئے نئے فکریں، نئے نئے خیالات کو جو ہے نا وہ کنٹرول رکھنا، اور بڑا مشکل کام ہے یہ۔ تو بس یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے جو ہے اس رستے پر رہیں جس رستے پر ہمارے والدین نے ہمیں رکھا، اور نئے رجحانات سے جو ہے وہ ہمیں گمراہیوں سے، الحمدللہ ہمارے والدین کا اس میں بڑا حصہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسی تربیت دی۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اور میرے والدین کا سایہ مجھ پر آج بھی قائم ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ ان کو اور زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ انہی کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ۔ آج بھی میرے والد تہجد میں جلدی اٹھ جاتے ہیں اور وہی فجر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ خوش بخت ہیں آپ، یعنی وہ جو دادا سے مجھے برکات ملی تھی، والد صاحب کے ذریعے والد آج تک صاحب سے مل رہی ہیں۔ آج بھی مل رہی ہیں۔ الحمدللہ، تو وہ آگے میں چاہتا ہوں کہ تو بڑے بچوں خوش میں، بخت ہیں ماشاء اللہ، الحمدللہ بہت یہ خوش میری بخت۔ سعادت ہے، اور بچوں میں بھی وہی چیز منتقل ہو۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے جب آپ گھر پہ جائیں، بچے آپ کا انتظار کر رہے ہوں، بچے آپ سے جو ہے نا خوشی محسوس کریں کہ ہمارے والد آئے، والد آ رہے ہیں بھائی، آپ کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، اپنی جو من کی باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ کریں، تو یہ اصل بچوں کے ساتھ۔ بالکل بالکل بالکل۔ ہم بھی جب گھر جاتے ہیں تو بیٹی سب سے پہلے دروازے پہ ہوتی ہے، بیٹی سب سے پہلے آتی سب سے پہلے کہ پپا آ گئے ہیں، اور بیٹا بھی ظاہر ہے، بیٹے بھی۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج الحمدللہ، یہ بات یہ نہیں کہ آپ کو دیکھ کر رہا ہوں، میں دیکھنے میں آیا کہ آج ائمہ مساجد جو ہے ان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں نمازی۔ پہلے ایسا نہیں تھا، لوگ نماز پڑھ کے نکل جاتے تھے۔ تو وہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا، وہ کون سی محبت ہے، وہ کون سی روش ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے جو مقتدی ہیں ان کے ساتھ بھی ایک بہت اچھا آپ کا وہ باقاعدہ ربیع الاول کا جلوس ہو؟ میں اس بات کا گواہ ہوں، آپ کے علاقے میں مرکزی جو جلوس ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے ہم ذہن لوگوں کو بنانا، ایک جماعت تیار کرنا۔ ویسے بھی حکم ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو کی اصلاح کرے اور اس کی رہنمائی کرے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اس کے حوالے سے ارشاد ہوا قرآن میں۔ تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ایک جو اخلاق ہیں، اخلاق نبوی جو آپ کے ہونے چاہیے، وہ ہر فیلڈ میں ہونے چاہیے۔ جب بھی آپ با اخلاق ہو کر کسی بھی شعبے کو تھامیں گے، حضور کی اخلاق ایسی چیز ہیں کہ جو آپ کو وہاں اس ادارے میں، اس جگہ پہ، وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، آپ کو محبوب بھی بنا دیں گے، وہاں پہ لوگوں سے آپ کا اچھا تعلق بھی بن جائے گا۔ حضور جہاں گئے، آپ مسجد میں تھے تب بھی لوگ آپ کے دیوانے تھے، سبحان اللہ۔ آپ نے کاروبار کیا، لوگ وہاں بھی آپ کے دیوانے ہو گئے، آپ میدان جہاد میں تھے تو دشمن آپ کے دیوانے ہو گئے۔ یعنی کوئی چیز، ایک پرسنالٹی جو ہوتی ہے، وہ اخلاق سیکھنے چاہیے ہر بندہ جو ہے۔ مسجد میں آپ امام ہیں، الحمدللہ میں خود امام مسجد ہوں، خطیب مسجد ہوں۔ کتنا عرصہ ہو گیا مجھے تقریباً 20 سال ماشاء ہو گئے اللہ، ہیں، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ 20 سال ہو گئے اور ہیں۔ مصلی یعنی تراویح پڑھاتے ہوئے کتنا تراویح سال؟ بھی تقریباً پڑھتے ہوئے مجھے 24-25 سال ہو گئے ہیں، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد درس قرآن کا بھی سلسلہ ہوتا ہے؟ جی جی، تو بس روز یہی میں عرض کر رہا تھا جو آپ نے سوال کیا، کہ ایک تو اخلاق اچھے ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ مسجد میں گئے تو آپ کی ذمہ داری ہے ارشاد و رہنمائی، بالکل، اور اس کی بنیاد ہے قرآن۔ آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو ٹلائیں مت، آپ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ بس تھوڑا سا یہاں سے لے لیا، تھوڑا سا یہاں سے بات کر لی، کچھ اخبار سے پڑھ لیا کر کے جان چھڑا لے۔ آپ ایک پورا نظام بنائیں کہ لوگوں کو جو ایک نصاب بنانا ہے تبلیغ کا، ارشاد کا، وہ کیا ہو۔ وہ کیا ہو؟ میں الحمدللہ جامع مسجد ناخدا میں امام و خطیب ہوں، 2005 کے اواخر میں گیا تھا، اور میں نے جاتے ہی پہلے ہی ہفتے اتوار والے دن درس دینا شروع کر دیا تھا، درس قرآن۔ آج تک جاری ہے؟ آج الحمدللہ اس کے 26 پارے ہوئے ہیں 20 سال میں۔ ماشاء اللہ۔ حضرت ایک وقفہ ہے، جی، بہت ہی کمال بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ 26 پارے ہیں اور ہر اتوار کو درس ہو رہا ہے، تو کتنی ڈیٹیل میں یہ درس ہوتا ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ اویس احمد صاحب، جو فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی ابتدا سے، یعنی کہ مسجد میں جب سے درس کا آغاز کیا 2005 سے، اور آج تک یہ درس قرآن جاری ہے، 26 پارے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں پڑھنے والے تو اللہ اکبر ایک رات میں قرآن پڑھ جاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ تو آپ جو درس دے رہے ہیں اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو اتنے عرصے میں
ابھی 26 پارے ہوئے، تو کیا کیا چیزیں اس میں آپ؟ ایک تو درس ہفتہ وار ہے اور مختصر ٹائم میں بس اتنا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو جو ہے نا وہ آسانی سے سن لیں اور ذہن نشین ہو جائیں. ہاں ذہن نشین ہو جائیں. اصل بات تو یہ آدھا رکوع، ایک رکوع، 2 آیتیں، 3 آیتیں، جتنا بھی ہے وہ ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا وہ ہر عہد کی کتاب ہے. اچھا، اگر آپ اس کو اس طریقے سے بیان کریں گے کہ اس واقعے میں سیرت میں یہ ہوا تھا، فلاں نے پہلے دور میں یہ ہوا تھا، اسی پہ آپ بات وائنڈ اپ کر دیں گے تو پھر آپ نے بات کو مکمل نہیں کیا. ہاں، تو اس میں بات کرنا اور اس کو آج کے عہد سے جوڑنا، ریلیونٹ. ہمارے مسائل کیا ہیں، قرآن اس کا کیسے حل پیش کرتا ہے. پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ کئی تفاسیر اس میں پڑھوں اور پھر جو ہے اس کا خلاصہ بیان کروں. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی تقریریں کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی عقائد، نظریات، اخلاقیات سب قرآن میں ہیں. آپ قرآن سے سب کو تربیت، آپ قرآن کی آیت سے لوگوں کو بتائیں. میں جمعۃ المبارک کا بھی درس دیتا ہوں، اس میں بھی تھوڑا بیان ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں توہین رسالت کے قانون پر معاملات چل رہے ہیں، اسرائیل اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اب میں نے آج سورہ قلم کا خلاصہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ جس نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی تھی وہ اللہ پاک نے اس کو کیسے جواب دیا ہے. سنسمہ علی الخرطوم، اس میں بہت باریکی، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ آپ پوری صورت پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ آج نازل ہو رہی ہے، آج کے حالات پہ نازل ہو رہی ہے. تو اس لیے آپ قرآن کریم کو اس طریقے سے بیان کریں کہ وہ ہم سے آج کے زمانے میں گفتگو کرے، بات کرے. اس میں کوشش کرنی چاہیے. قرآن سے تعلق جوڑنا پڑے گا آپ کو. تعلق اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. میں آپ کی گفتگو سے سمجھ پایا ہوں، اور جو آپ کے ساتھ پروگرامز کیے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جس عالم دین کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اس کی بات میں اثر ضرور ہوتا ہے. اور یہی آپ کے دروس کی کیفیت ہے. میں آپ کے دروس کی جانب آتا ہوں. یہ تو آپ نے ایک ہفتہ وار بتایا. آپ کے ویسے بھی درس قرآن محافل میں بھی ہم نے دیکھا ہے بہت پسند کیے جاتے ہیں. ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. آپ جس آیت کا انتخاب کرتے ہیں ابتدا میں، وہیں اس کو اتنا اچھے انداز میں بریف کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو کر جاتے ہیں کہ آج ہم نے درس قرآن سنا ہے. یہ بھی ایک ماشاءاللہ اللہ نے وصف دیا. جی الحمدللہ. مجھے اساتذہ کرام جیسے مفتی اعظم پاکستان ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی ہیں، انہوں نے ان کے درس سنے، ان کے خطابات سنے، انہوں نے جس انداز میں بیان کیا ہم نے وہی انداز اپنایا. بہت عمدہ. تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اصل بھی پھر یہی ہے. آج الحمدللہ کیو ٹی وی میں بھی میرا ہفتہ وار جو درس قرآن ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، وہ آغاز سے الحمدللہ چلا آ رہا ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہم سورہ آل عمران ابھی شروع ہوئی ہے. اچھا، مختلف شہروں میں علاقوں میں پہچان بھی درس قرآن سے الحمدللہ بنی ہے. تو کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ سلسلہ وار دروس قرآن ہی چل رہے ہیں مختلف علاقوں کے اندر. تو اس میں ہمیں جو ہے نا وہ بڑی آسانی بھی ہو جاتی ہے. اور ایک قرآن کی آیت میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں، تم آج آپ ہمارے پاس آج آئے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، ہم نے آپ کو ایک رکوع سکھا دیا. واہ واہ، ہماری یہ کامیابی، بہت بڑی بات ہے. بس یہ ایک سکون کی بات ہے. اصل چیز یہ ہے، سارے حالات اسی سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس وجہ سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ایک آیت درس قرآن میں ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ اس میں قرآن نہیں آتا، پھر ادھر ادھر کی باتیں، جھگڑے، لڑائیاں، یہ وہ. آپ قرآن سے پوری بات کریں، قرآن سے تربیت کریں، قرآن کا نصاب لوگوں کو دیں. قرآن نے کہاں اخلاقیات پہ بات کی ہے، اس نے سیرت الانبیاء آپ کو بتائی ہے، اس نے جو ہے وہ سیرت محمدی آپ کے سامنے رکھی ہے. قرآن کریم ایک آفاقی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ جب آپ احادیث کو جوڑ کر بیان کریں گے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس میں تاثیر اللہ کی طرف سے ضرور پیدا اسی کی تاثیر ہے. باقی صحیح بات. اچھا، پاکستان سے باہر سفر ہے، اور اگر سفر ہے تو کیا کیفیات رہی؟ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے اس پر بھی کچھ کلام فرمائیے. سفر حجاز الحمدللہ کئی بار اللہ پاک نے سعادت عطا فرمائی، عمرے کی بھی، حج کی بھی. اور والدین کے ساتھ بھی عمرے پر جانے کا شرف حاصل ہوا، فیملی کے ساتھ بھی جانے کا شرف حاصل ہوا. اسی طرح ایک سفر جو ہے وہ والدہ کے ساتھ، اور بڑے بھائی تھے ہمارے، سفر عراق بھی. اچھا، ماشاءاللہ.
اور یہ بڑا ایک منفرد سفر ہے یہ. کیا کیفیت تھی اس کی منفرد؟ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب سفر حجاز اور سفر حرمین کے بعد جو ہے نا روئے زمین کا یہ بڑا مقدس سفر ہے. اچھا، یعنی کہاں کی زیارات پر آپ؟ ہم جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ نجف اشرف گئے، مولا علی کی بارگاہ، مولا علی کی بارگاہ میں گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کربلا گئے، اور جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، امام اعظم ابو حنیفہ. یعنی ہر قدم پہ ایک مزار، ہر قدم پہ ایک، اور پورے قبرستان وہاں پہ، انبیاء کی قبریں اور بڑے بڑے لوگوں کی قبریں. تو وہ ایک سفر جو ہے وہ زندگی میں یاد رہتا ہے. اور اب تو کثرت سے لوگ جاتے ہیں، بلکہ ہم تو وہاں پہ پہنچے تو ہم سارے علماء، نعت خواں، سارے حضرات پہنچے. میں نے کبھی کراچی کس کو چھوڑ کے آئے ہوں، یہ تو سارے ادھر آئے ہوئے آپ. تو بہت لوگ جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن مجھے اس سفر نے جو ہے وہ بہت محظوظ کیا اور بہت اس میں جو ہے نا وہ برکات حاصل ہوئی. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے، جہاں دیگر حوالوں سے اس پر ہم بحث نہیں کریں گے، اس کی موجودگی کے باوجود نوجوان جو ہے وہ علم دین کی طرف آ رہے ہیں، مذہب کی طرف ان کا رجحان ہے، یا یہ کہ افتراق اور انتشار کا شکار نظر آتا ہے آج کا نوجوان؟ کیا کہیے گا؟ چونکہ آپ خود محراب و منبر سے وابستہ ہیں اور آپ کا پبلک انٹریکشن ہے، بہت لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ مجھے جو ایک چیز جو کھلتی ہے اور بری محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ نوجوانوں میں بہت ایک اچھا رجحان جو دین کی طرف ہے، کیونکہ حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ نے جیسے خود ابھی ماشاءاللہ کہا کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ ہر ایک کو خود سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. لیکن بہت سارے ایلیمنٹ ہمارے معاشرے میں ایسے پیدا ہو گئے جو لوگوں کو قرآن اور حدیث اور دین کے نام پر بزرگان دین کی بے ادبی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو سو کالڈ اسکالرز ہیں، یہ جو مسئلہ ہو گیا ہے نا کہ ہمیں دین سب تب سمجھ میں آئے گا جب میں امام ابو حنیفہ کو کچھ بولوں گا، جب امام شافعی کے خلاف کچھ بولوں گا، وہ میں نظر آؤں گا، وہ میں پتہ چلے گا کہ میں نے کوئی نیا دین پیش کیا ہے. یہ چیز آپ یقین کریں، یہ جو ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سندیں پہنچ رہی ہیں، حدیث ہم تک پہنچ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے لی، صحابی سے تابعی نے لی، تابعی سے آگے محدث کر کے یہاں تک پہنچیں. یہ دین ان بزرگان دین کے تسلسل اور ان کی خدمات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا بات. اور آپ انہی بزرگ کچھ چیزیں جو لوگوں نے غلط روایات یا غلط چیزیں بیان کر دی ہیں، آپ اس کو واضح کر دیں، وہ تو ہر ایک بتاتا ہے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے. اور اختلافی مسائل کو ڈسکس ہی نہ کریں، آپ قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، دیٹس آل. تو بزرگان دین کے ساتھ جو ایک لوگوں کو ایک غلط طریقے سے جوڑا جا رہا ہے کہ بزرگ ایسے تھے، اور یہ چیز بڑی بری سی محسوس ہوتی ہے. آپ جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قیامت کی علامت یہ ہوگی کہ لوگ اپنے پچھلوں کو برا کہیں گے. اور وہ زمانہ یہ ہو گیا. آپ دیکھیں کوئی کسی کی عزت محفوظ نہیں چھوڑی ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں اور تابعین کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں کچھ، اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ چل پڑی ہیں. یہ بڑی، تو اس لیے دین کو سیکھیں اور پچھلی چیزوں میں ادب قائم رکھیں. ادب قائم نہیں رکھیں گے تو آپ کے دین میں، علم میں کبھی بھی برکت پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں جناب. اچھا، یہ بات ہے. علامہ حافظ اویس احمد صاحب کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ان کے سینئرز بھی ان کی بڑی حوصلہ افزائی کر. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کا میں ضرور بتانا چاہوں گا، بڑی شفقت ہے ان کے ساتھ، بڑی محبت، پیار، بھائیوں جیسا. اسی طرح علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کے حوالے سے کہوں گا کہ جب بھی یہ تشریف لاتے ہیں علامہ صاحب، ان کے ساتھ پروگرام میں ہمارے ساتھ سحری میں ہوتے ہیں، تو مفتی صاحب بڑی شفقت فرماتے ہیں اور آپ کو بڑی داد و تحسین سے نوازتے ہیں. اس طرح مفتی عامر صاحب ہو گئے اور جتنے لوگ ہیں. یہ کیسا لگتا ہے آپ کو کہ یہ لوگ بھی صاحبان علم ہیں، آپ ہی کے شعبے کے لوگ ہیں، لیکن ان سے آپ کو محبتیں مل رہی ہیں، پیار مل رہا ہے، حوصلہ افزائی مل رہی ہے، تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کا تو حوالہ آپ نے دیا، تو ظاہر ہے کہ ان سے جو ہماری محبت کا سلسلہ آپ جانتے ہیں. اصل میں کئی ڈاکخانے ملتے ہیں ان کے ساتھ. ایک تو وہ پنجال کا ذکر وہ کرتے ہیں بڑے، تو ہمیں بھی اس سے حوصلہ ملتا ہے. تو ایک تو آزاد کشمیر سے ان کا تعلق، ہمارا تعلق. پھر دوسرا یہ کہ ہم جس جگہ امام و خطیب ہیں وہاں بھی وہ پڑوسی ہیں، وہ بھی قریب ہے، محمد علی سوسائٹی میں ہیں. تو ایک ان سے میں جب وہاں پر گیا مسجد میں تو ان سے تعلق بنا، اور وہ تعلق پھر آہستہ آہستہ گہرا ہوتا چلا گیا. تو انہوں نے بھائیوں سے بڑھ کر اور
دوستوں سے بڑھ کر انہوں نے جو ہے نا وہ ہمیں حوصلہ افزائی دی. بالکل بالکل اور یہاں کیو ٹی وی میں آنا ہو مستقل انہوں نے اس پر مجھے کہا کہ آپ باقاعدہ آئیں بالکل آپ کو موٹیویٹ اور ہاتھ پکڑ کے وہ لے کر آئے اور ان کا کہ آپ یہ پروگرام کریں. اس کے علاوہ بھی زندگی کے مختلف چیزوں میں وہ بہت رہنمائی کرتے ہیں. اور جو ہے وہ باقی مفتی اکمل صاحب کا آپ نے ذکر کیا, یقیناً ماہ رمضان میں بڑا اچھا ایک ساتھ رہتا ہے آپ کا سحری ٹائم ماشاء اللہ. تو مفتی عامر صاحب کا الحمدللہ بڑا ساتھ رہا, انہوں نے کانٹینٹ میں اور دیگر چیزوں میں ہمیشہ بڑی رہنمائی کی ہے. تو یہ میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ کر جو ہے نا وہ ارد گرد میں متحرک لوگ ہوں تو آدمی متحرک رہتا ہے, اور ارد گرد میں جو ہے نا وہ ڈھیلے لوگ ہوں تو پھر میں تو ویسے بھی تھوڑا ڈھیلا سست ہوں تو میں تو اٹھوں ہی نہیں. تو ان لوگوں نے جو ہے نا بڑی شفقت اور محبت دی ہے, تو الحمدللہ. اچھا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا آپ چونکہ مدرس ہیں, درس قرآن دیتے ہیں, آپ نے مختلف تراجم پڑھے ہوں گے ظاہر ہے, جن کا حوالہ پہلے آیا ہے, تبیان القرآن کا حوالہ آیا یا البیان کا حوالہ دیں یا کنز الایمان شریف اور دیگر تراجم. آپ کو کس کی زبان و بیان نے زیادہ اٹریکٹ کیا, میں یہ جاننا چاہوں گا, کون سے ترجمے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان شریف, ہاں وہ اب ظاہر ہے کہ اردو کے اعتبار سے اس کے الفاظ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں کہ اب اردو چینج ہو گئی ہے کچھ حد تک, لیکن ان کے ترجمے میں جامعیت بہت ہے, عشق ہے, عشق ہے, بہت پہلو ہیں. تو ان کا ترجمہ پڑھ کے نا ایسا لگتا ہے کہ بندہ ترجمہ پڑھ کے ہی نا عالم بن رہا ہے. او یعنی اگر بندے کو چیزوں کی سمجھ ہو نا کہ انہوں نے کون سا لفظ کس موقع پہ لایا ہے, تو اس کا ایک نکھار, اس کی ایک جو محبت ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کا جو ترجمہ تھا وہ بہت ہی آسان, بہت عام فہم ترجمہ ہے. بالکل. تو اس سے آپ مطلب اس ترجمے سے ہم نے بہت استفادہ کیا. تبیان القرآن تو آپ یقین کریں کہ مجھے درس دینا تھا ایک جگہ پر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم پر, تو میں نے علامہ صاحب سے ذکر کیا تو علامہ صاحب فرمانے لگے کہ بھائی میری تبیان میں ابھی یہ مقام چھپ کے نہیں آیا ہے, مگر میں پرانا مسودہ ایک نکال کے جو ابھی پروسیس میں ہے وہ مسودہ تمہیں دیتا ہوں, اس سے تیاری کر لو. واہ. تو یعنی وہ مسودوں سے انہوں نے ہمیں اس کی تیاری کرائی ہے. وہ یہ جو تفسیر کہاں, یہ قلمی نسخہ ہوگا. ہاں, تو تفسیر کا تو یہ جتنا شوق علامہ صاحب سے پیدا, وہ کیا کرتے تھے, وہ یہ کرتے تھے کہ کوئی بھی مقام ہے نا جہاں پر انہوں نے کوئی معرکۃ الآراء تحقیق کی ہے, اس میں ان کا کوئی اختلافی نقطہ نظر بھی ہے مفسرین کے درمیان, تو وہ اس کا جو ہے نا ہمیں جو ہے وہ پڑھنے کے لیے دیتے تھے. پھر امام رازی ہیں, تفسیر قرطبی ہے, ان تفاسیر کو ہمارے سامنے رکھتے تھے کہ اس کو پہلے پڑھ کے دکھاؤ. ہم وہ پڑھتے تھے, بولا اب سمجھ میں آ گیا, ہم کہا ہاں سمجھ میں آ گیا. بولا اب جو ہے میں نے اس پر کیا لکھا ہے وہ پڑھو. وہ پڑھاتے تھے, یہ پورا آپ کو گھول کے پلا دیتے تھے. گھول کے پلاتے تھے. اور اتنا انہوں نے تفسیر کا شوق پیدا کیا ہے. تبیان القرآن تو ہماری زندگی اور حیات بن گئی کہ اس سے ہمیں ایک شعور ملا کہ قرآن کیا چیز ہے. قرآن انہوں نے 12 جلدیں لکھی ہیں, ایک جلد میں 2.5 پارے انہوں نے لکھے, اور جو ہے وہ ہر جلد کم از کم 1000 صفحے کی ہے. تو انہوں نے ہزاروں صفحات کے اندر آج کے دور میں اللہ کے کلام کو انہوں نے اتنا آسان کیا ہے. تو اس سے بڑا ہم نے استفادہ کیا, اور پھر جو ہے دیگر تفاسیر بھی الحمدللہ. بڑی بات ہے, بہت زبردست بات. اچھا ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو طبقات ابن سعد کے حوالے سے عربی میں جو ہمارے پاس مواد موجود ہے, ظاہر ہے اسی سے پھر فارسی اور اردو میں ہمارے سامنے جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتی ہے. اردو میں جو کتب موجود ہیں سیرت کے حوالے سے, ان میں سے آپ کو کس نے زیادہ اٹریکٹ کیا, یا کسی نے اچھی کوشش کی کہ جناب سیرت کو بیان کیا جائے؟ سیرت النبی میں جو ہے وہ ایک تو معرکۃ الآراء کتاب جو ہے ضیاء النبی ہے, ضیاء النبی کیا کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو وہ بلکہ خود علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ میں نے کہا حضرت سیرت پہ کچھ لکھیں گے آپ؟ تو کہنے لگے سیرت پہ پیر صاحب نے قلم توڑ دیا ہے. ہو واہ واہ, بہت بڑا خراج تحسین ہے, بڑا خراج تحسین. اور وہ حضرت کی شخصیت تو کیا بات ہے. انہوں نے یہ اس کا راوی دنیا میں ہی ہوں. اگر کسی اور نے بھی اس کو سنا ہو, کسی اور سے یہ بات کہی ہو, وہ بھی کہے گا. راوی واحد آپ, اور بڑے مستند راوی ہیں آپ تو ماشاءاللہ. میں نے یہ سنا اپنے شب و روز دیکھیں آپ نے, اور ان کا جی انہوں نے یہ بات مجھے فرمائی, اور میں نے جو ہے وہ یہ ضیاء النبی کیا بات. الرحیق المختوم
اچھی کتاب ہے سیرت پر، اور جو ہے وہ اردو میں اب تو بہت سیرت النبی پر لکھا گیا ہے. بہت کچھ لکھا. تو بہرحال اس میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کام ہے وہ آپ اردو کی کتابوں سے جو اصل عربی کی کتابیں ہیں ان تک اگر آپ پہنچ جائیں تو اس کی لذت جو ہے نا وہ. اچھا، علماء حضرات کا نعت خوانی میں بھی جانا ہوتا ہے اور نعت خوانی سنتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں. موجودہ دور کی نعت خوانی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کی روش ٹھیک ہے یا اس میں اصلاح کی گنجائش؟ دیکھیں، موجودہ دور میں جو نعت خوانی کا سلسلہ ہے الحمدللہ اس کے جو ہے وہ فوائد بھی لوگوں نے دیکھے کہ اس سے نوجوانوں میں ایک ذوق و شوق پیدا ہوا. بالکل. عشق رسالت کا فیضان جو ہے وہ عام ہوا. مگر میں ہمیشہ یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے اس نعت خوانیوں کے جو محافل تھیں یا جو سلسلے تھے اس میں اصل جو ماخذ ہے قرآن کریم اس کی طرف رجحان کم کیا. یعنی اس میں آپ اس کو کم از کم بیلنس تو کریں. رات 3 بجے جو شخص، سوری بات کٹ رہی ہے آپ کی، 3:30 بجے جو شخص بڑے نذرانے دے رہا ہے اچھال کے، وہ اسی برابر میں جو مسجد فجر کی نماز میں وہاں نظر نہیں آ رہا ہے. جی بالکل. یہ جو چیزیں ہم نے اس کو ایک کلچر بنا دیا یا روایت بن گئی ہماری کہ جناب ہمارا ثقافتی ورثہ ہے. جی جی. عبادت تو اپنی جگہ ہے. میں اس پہ چند جملے کہوں گا. ایک تو فجر کی نماز کا جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ پورا ایک کریکٹر اور شخصیت پر دیکھیں گے نا، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں کیسی تھیں، بالکل. صحابہ کرام کی محفلیں کیسی تھیں، حرم کی محفلیں کیسی تھیں. استاذ بیٹھا ہوا ہے، قال اللہ و قال الرسول. اچھا، اس میں کہیں اشعار بھی آتے تھے، کہیں اس میں سب کچھ چل رہا ہوتا تھا. سپورٹنگ ایلیمنٹ ہوتا تھا. سپورٹنگ ایلیمنٹ ہوتا تھا. یہ تو ایک ظاہر حصہ ہے زندگی کا. لیکن اس میں وہ جو ایک اس طرح کی بزرگوں کی جو محفلیں تھیں نا وہ عنقا ہو گئی. اب تو لوگ اس کو نمائش کے لیے، مقاصد کے لیے نا، اس میں پتہ نہیں کتنے ایلیمنٹس کاری اور جو سب کچھ آ گیا اس کے ستائشی. ہاں اس میں بہت کچھ نظر آ رہا ہے. اب یہ آپ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ محفل اب عرب کے اندر یہ اب بھی دستور موجود ہے کہ اساتذہ اب بھی بیٹھتے ہیں، حلقہ ایک بہت بڑا حلقہ لگا ہوتا ہے، وہ کسی ایک کتاب کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، حدیث کی کسی ایک کتاب کا درس چل رہا ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں یہ مزاج بہت ختم ہو گیا، بہت زیادہ. تو یہ جو محفلیں ہیں نعت خوانی کی اور دیگر، اس کو جو ہے نا محافل تفسیر، محافل قرآن، اور وہ بھی محفل نعت ہی ہے. وہ بھی محفل نعت ہے. تو قرآن بھی تو حضور کی نعت بیان کر رہا ہے. اس کے یہ جتنے آرگنائز کرنے والے ہیں، جو اتنی محفلیں کرنے والے ہیں، یہ اگر قرآن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دین کی، تو وہ اس ایلیمنٹ کو غالب کریں. کیا بات ہے. اچھا، 2 جملے میں یہ چاہوں گا اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے وہ باتیں آج کہی ہیں یہاں بیٹھ کر کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی پروگرام میں نہیں کی ہوں گی. کیا کہیے گا آج کے پروگرام میں؟ بہت خوبصورت پروگرام تھا. بلکہ میں تو پروگرام سے پہلے بھی آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں کیا اپنا بتاؤں گا بیٹھ کے، ہم نے تو زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے. بڑے لوگوں کا اچھا لگتا ہے وہ بیٹھیں اور اپنے بارے میں بتائیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے بارے میں بات کر کے اچھا بھی لگتا ہے، تو اچھا ہے یہ انداز ماشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ میں اپنی ان محبتوں کے حصے میں آپ کا ذکر بھی اس مرحلے پر ضرور کروں گا، کیونکہ جب سے ہم کیو ٹی وی میں آئے ہیں، ایک جو سوبر انداز میں اور ایک باوقار انداز میں بات کرنے کا اللہ نے آپ کو ایک حوصلہ اور طریقہ دیا ہے. یہ آپ ہی کا حصہ ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو اس میں برکتیں دے، اور جتنے پروگرامز آپ کیو ٹی وی میں کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی بابرکت بنائے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ خوبصورت پوڈ کاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم بہت ہی مقتدر شخصیات کو مدعو کرتے ہیں. یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. علامہ حافظ اویس احمد صاحب کا بار دیگر میں شکریہ ادا کروں گا تشریف آوری کا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا